السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، کیونکہ آپ کا یہ بھائی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ساری دنیا کی خبریں پتہ چل سکے، آپ لوگ گمراہی کا شکار نہ ہو جو گودی میڈیا جو کرتے ہوئے آئی ہوئی ایک ٹائم سے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب رمضان کو تو گنتی کے 10 دن رہ گئے، 10-11 دن رہ گئے، لیکن ان کی گندگی تو دن دن پہ بڑھتی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے ہماری بہنوں کو، ہمارے بچیوں کو بہلا پھسلا کر نام مسلمانوں کے رکھ کے، مسلمانوں کی تربیت حاصل کر کے، رہن سہن کی اور نامیں اپنے بدلی کر کے، جس طریقے سے بچوں کو جو الجھایا جا رہا ہے، جو پھسلایا جا رہا ہے، جو بچوں کو بہکایا جا رہا ہے، جو برباد کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو نظر رکھنی چاہیے کہ ان کے بچیوں کی سوسائٹی کیا ہے، بچیوں کی صحبت کیا ہے، بچے کہاں پہ جا رہے ہیں، کالج میں ان کی دوستی کس کے ساتھ ہے، بات چیت کس کے ساتھ ہے، اور جتنا ہو سکے ٹیلی فونوں سے دور رکھنا چاہیے۔ یہ ٹیلی فون ایک اتنی گندی بیماری ہو چکی ہے، اتنی بڑی ٹکٹکی ہو چکی ہے یہ، کہ زندگیوں کو کرکری کر دے رہی۔ اور میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دن بدن یہ چیزیں بڑھتے جا رہے ہیں، یہ چیزیں بڑھتے جا رہے ہیں، یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے، کیونکہ ان کا ٹارگٹ ہے کسی طریقے سے کہ ہماری بچیوں کو بہلا پھسلا کر برباد کیا جائے، ان کو خراب کیا جائے، ان کو پیٹ سے کیا جائے، ان کی عزت لوٹی جائے۔ یہ ان کا کام ہے جو یہ لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہ بہلا پھسلا کر اس طریقے سے محبت میں مبتلا کر دے رہے، جھوٹا پیار بولتے ہیں نہیں وہ، اس طریقے سے۔ اور یہاں تک کہ بچیاں اگرچہ یہ بول رہی ہے کہ جو ہے سو تم ہم مسلمان ہیں، یہ نہیں کر سکتے، تو وہ لوگ وقتی طور سے، جھوٹ موٹ طور سے، یعنی بہلانے کے لیے، پھسلانے کے لیے، بہکانے کے لیے وقتی طور سے اسلام بھی قبول کر لے رہے، اس کے کچھ دنوں کے بعد جو ہے سو بتا دے رہے ہیں کہ جو ہے سو ہم نے کبھی قبول نہیں کیا تھا۔ یہ بچوں کا یہ حال ہے، اور ہمارے بچیوں کو اس طریقے سے وہ کر کے اپنے اتنے تکلیفیں اور اذیتیں دی جا رہی ہے، ان کو ختم کیا جا رہا ہے، بعد میں ان کے گلے گھونٹ کے ان کو مار دیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے ہمارے بچیاں پھر بھی یہ جہیز جیسی لعنتی چیز کے لیے یہ چیزیں میں پھنس رہی ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اگرچہ ہم ہمارے بچیوں کے ساتھ صحیح برتاؤ کرے اور ان کی صحیح پرورش کرے اور ان کی دیکھ بھال کرے، تو یہ نوبت بالکل نہیں آئے گی۔ بات تو بڑی کڑوی ہے، اس میں خالی بچی گنہگار نہیں ہو رہی، آپ بھی اتنے ہی گنہگار اور بڑھ کے ہوں گے اس سے گناہوں میں آپ، کیونکہ آپ لوگ جانتے بوجھتے پردہ ڈال رہے ہیں، جو کہ ایک بے حیائی کی انتہا ہو چکی ہے۔ اور اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے آپ لوگ؟ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کس طریقے سے یعنی اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، یعنی کچھ بچیوں کی وجہ سے سارے بچیے بدنام ہو رہے ہیں، اور یہ مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مسلمان بچیوں کو۔ اب بتائیں آپ لوگ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہمارے بھائی ہیں جو اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو ان کے حوالے پال پوچھ کے بڑے کر کے ان کے حوالے کر دیے، اور تھوڑی سی لاپرواہی آپ لوگوں کی ان کی جان لیوا ثابت ہوگی، ان کی جانیں بھی چلے جائے گی، اور آپ گنہگار ہو جائیں گے، اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اور نہ تو جو ہے سو آپ اپنے خود کے، اپنے لوگوں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اسی لیے جتنا ہو سکتا اپنے بچیوں کی دیکھ بھال کرو، بچیوں کی سوسائٹی دیکھو، بچیوں کی صحبت دیکھو، اگرچہ وہ کسی سے بات کرتی ہے تو کس سے بات کرتی ہے اس کی چھان بین کرو،
کیونکہ یہ لوگ تو ایک ٹارگٹ بنا چکے ہیں، ایک ہدف ہے ان کا کہ کسی طریقے سے بچوں کو بہلا کر پھسلا کر برباد کیا جائے۔ باضابطہ طور پر ان کو انعام بھی رکھا گیا ہے۔ کوئی اگرچہ مسلمان کی بچی کو بہلا پھسلا کر اس کو خراب کرتے ہیں تو ان کو انعام کے طور پہ 2.5 لاکھ روپے انعام دیا جا رہا، رہنے کے لیے گھر دیا جا رہا، اور اس کو کام کرنے کے لیے کام بھی دیا جا رہا، جو کہ صرف یہ کام کرنے کے لیے ان کو لگا چکے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، بہت بڑی سازش ہے جس کا ہمارے بچیاں شکار ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اگرچہ آج ہم کنٹرول نہیں کریں، اگرچہ آج ہماری بچیوں کی ہم لوگ حفاظت نہیں کریں، تو یہ آنے والا وقت بڑا خطرناک ہوگا، جس کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہوں گے۔ اب ہمارا کام ہے بتانا، ان چیزوں کے اوپر بحث کرنا، یہ چیزوں کے لیے آواز اٹھانا، لیکن اس کو آپ لوگ نظر انداز کریں گے، اگرچہ اس پہ عمل نہیں کریں گے تو اس کا ہٹ جانا آپ لوگوں کو بھگتنا پڑے گا، وہ بھی بھیانک طریقے سے۔ ایسا نہیں کہ جو ہے سو آپ لوگ بچیں گے یہ چیز سے۔ ارے بھائی، یو پی اتر پردیش میں تو یہ ڈیلی ایسے کئیوں کیسز آ رہے ہیں، 40-50 بچیاں اپنے گھریں چھوڑ کے بھاگ رہی ہے۔ یہ کیوں بھاگ رہی ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس جہیز نام کی لعنتی چیز ہو گئی، بڑا لالچ ہو گیا ہے، اور یہ بول رہے ہیں کہ جو ہے سو یعنی نکاح کو آسان کر دو، اور بچی والے بھی یہ مت دیکھو کہ بچہ پڑھا لکھا ہونا، بچہ کمائی پوت ہونا، بچہ انجینئر ہونا، بچہ ڈاکٹر ہونا، بچہ کیا کماتا ہے، اس کے اوپر توجہ مت دو، حلال کام کرو۔ اب یہ حرام کام کر کے تمہاری بچی بھاگ رہی ہے غیر مسلم کے ساتھ، وہ صحیح ہے کیا؟ وہ جو کر رہی ہے وہ صحیح ہے کیا؟ اس کے ذمہ دار، اس گناہ کے ذمہ دار تم لوگ ہوں گے۔ یہ گناہ عظیم ہے، آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، آپ کا بھائی ہوں، کیونکہ میں دنیا نزدیک سے دیکھ رہا ہوں، اور جس طریقے سے چاہے پنجاب ہو، چاہے اڑیسہ ہو، چاہے آسام ہو، چاہے تریپورہ ہو، چاہے اتر پردیش ہو، جس طریقے سے بہلایا پھسلایا اور بچیوں کی زندگیاں ختم کی جا رہی ہیں، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ اس کے اوپر جب تک آپ لوگ نظر نہیں ڈالیں گے، آپ لوگ حفاظت نہیں کریں گے اپنے بچیوں کی، یہ چیزیں چلتے رہے گی، یہ چیزیں دوڑتی رہے گی۔ تو اسی لیے جتنا ہو سکتا ہے ان کو ان کے منصوبوں میں ناکام کرو، ان کے سازشوں کو ناکام کرو، اور ان کے جتنا ہو سکتا پردے فاش کرو، کیونکہ یہ لوگ بڑے اس سے پروگرام بنا کے یہ لوگ اپنے ایک مشن پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ مشن کا شکار ہماری بچیاں ہو رہی ہے۔ بھر کے منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔